ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے بھائی پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کب کرنا پڑتا ہے سجدہ سہو، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ چیز نماز میں کون سی غلطی پہ کی جاتی ہے، ان غلطی کی وضاحت کر دیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سجدہ سہو جو نماز کی واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے بھولے سے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار میں پہلے عرض کر دوں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ قعدہ آخرہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں، یعنی آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے، تو وہاں پر بیٹھ کے آپ التحیات کو پڑھ لیں۔ پڑھ لینے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں، اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ سے 2 سجدے کریں، پھر دوبارہ بیٹھیں، اور پھر التحیات مکمل کر کے درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز کو پورا کر دیں۔ یہ اس کا طریقہ کار رہتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب آپ نے آخری رکعت میں 2 سجدے کر لیے، سجدے کرنے کے بعد اب آپ کو نماز پوری کرنی ہے، سلام پھیرنے کی تیاری میں ہیں آپ، تو وہاں پر آپ کو سلام پھیرنا نہیں ہے، بلکہ تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، تو اس کے بعد سلام نہیں پھیرنا بلکہ ایک ہی طرف سلام پھیرنا ہے، اور پھر دوبارہ 2 سجدے کرنے، پھر اٹھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے نماز کو اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے۔ جو بھی آپ التحیات درود اور دعا پڑھیں گے، دونوں طرف سلام پھیر کے نماز پوری کر دیں گے۔ یہ اس کا طریقہ کار رہتا ہے۔ اب رہا یہ کہ نماز میں سجدہ سہو کون سی غلطی سے ہوتا ہے، تو وہ دراصل اس چھوٹی کلپ کے اندر دکھانا یا سمجھانا یا بتانا تو ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہر ایک ویڈیو کے ایک ایک سوال کی جو ہے نا آپ کو کٹ کر کے ریکارڈنگ دیتا ہوں، تاکہ کسی شخص کا بیچ میں 3-4 سوال اگر ہوں گے تو لوگ پہلا یا ہیڈنگ دیکھ کر اپنا سوال سنیں گے، اور اندر کیا سوال تھا وہ نہیں بھی سنیں گے، تو زیادہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے تو لوگ اس طرف زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کے احکام کتاب یا کوئی بھی نماز کی سنی ادارے سے، سنی عالم کی لکھی ہوئی کتاب لے لیں، اور اس میں نماز کے واجبات پڑھ لیں یا سجدہ سہو کا بیان پڑھ لیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھیں گے تو کسی سنی ادارے یا سنی عالم کی کوئی نہ کوئی آپ کا نماز کا طریقہ یا واجبات نماز کے بارے میں بیان ہوگا، تو وہاں آپ سن لیں گے تو بہتر ہے۔ مگر یہ کہ میں مختصر ہی عرض کر سکتا ہوں کہ نماز کے جو واجبات ہوتے ہیں اگر وہ چیز رہ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا جو ہے لازم ہوتا ہے۔ اگر اس نے کرے بغیر نماز پوری کر لی تو اس نماز کو دہرانا واجب ہوگا۔ بعض لوگوں کے اندر اس کے یہ بھی تصور بندہ ہے کہ نماز کی ہر غلطی پہ ہی سجدہ سہو ہوتا ہے، ان کو یہ ذہن میں کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے وہ سیدھا سجدہ سہو کر لیتے ہیں، چاہے وہ غلطی فرض کی ہو، چاہے وہ واجب کی ہو یا وہ شرط کی ہو، ان کے ذہن میں رہتا ہے۔ یعنی بچپن میں دیکھتے بھی یہی ہے کہ مسجد میں امام صاحب نے آج کچھ نیا معاملہ کرائے کہ ایک طرف سلام پھیرا اور 2 سجدے کرے، تو معلوم چلتا ہے کہ امام صاحب سے نماز میں غلطی ہو گئی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں چلتا کہ غلطی کس چیز کی تھی اور کیوں انہوں نے ایسا معاملہ کرا۔ اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی آپ کو حکایت بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، اور امام صاحب نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو وہ شخص اپنی سنتیں پڑھنے میں مشغول تھا، تو اس نے کیا کرا، آخر میں سلام پھیرتے وقت وہی سجدہ سہو کرا، ایک طرف سلام پھیرا اور 2 سجدے کرے۔ امام صاحب نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ جو ابھی کرا ہے سجدہ سہو، یہ کیوں کرا ہے، یعنی آپ کو ایسا کیا معاملہ ہوا نماز میں جو آپ نے یہ معاملہ کرا؟ تو وہ بولا کچھ نہیں امام صاحب، بس ذرا سا نماز میں وضو ٹوٹ گیا تھا تو سجدہ سہو کر لیا۔ تو یہ حکایت اگرچہ فرضی صحیح، مگر یہ کہ ہم لوگوں کے لیے درس و نصیحت ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا ہے کب نہیں کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض ترک ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر غلطی کے لیے سجدہ سہو کر لیں، تو اب اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں زیادہ بڑا کچھ نہیں، بس ذرا سا وضو ٹوٹ گیا تھا تو میں نے سجدہ سہو کر لیا، تو وضو ٹوٹنے پر بھی سجدہ سہو کر لیتے ہیں لوگ، یہ ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ ہر غلطی پہ سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایک دفعہ نماز سیکھ لیں، کسی امام کے پاس مسجد میں قریب جایا کریں، بیٹھا کریں۔ سب چیزیں یوٹیوب پر گوگل سے مکمل نہیں مل سکتی، اور پھر اس میں کراس کوشچن نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی پلٹ کے سوال آئے گا تو آپ کسی فیس ٹو فیس بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا اس سے تو پوچھ سکتے ہیں، ریکارڈنگ میں نہیں پوچھ سکتے، لہٰذا جانا چاہیے، اور اپنے ضروری مسائل کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں طہارت کی، وضو غسل نماز سے متعلق، مسجد کے امام کے پاس جا کے اس کو کلیئر کر لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو عمر بڑی ہے یا اب ایج اتنی ہے کہ جاتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ علم دین تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، نمازوں کو برباد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے سیکھ لیا جائے۔
پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا